تو میں عرض کر رہا تھا کہ الہ العالمین نے شریعت کے جتنے بھی احکام بتائے ہیں، جن جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان اسباب کی وجہ سے اس چیز کے اوپر، اس کام کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ ایسے ہی ایک حجاب کا حکم بھی ہے۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہماری گلی کے اندر، محلے کے اندر، ساتھ والے گھر کے اندر وہی بہنیں ہیں، وہی بیٹیاں ہیں، وہی مائیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھے۔ گھر میں ماں ہے، اگر اس پر محبت کی نگاہ ڈالیں گے، اللہ رب العالمین ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن یہی نگاہ جب غیر محرم پر پڑے گی تو الہ العالمین اس پر عذاب دیں گے۔ تو وہی عورت ہے، لیکن حکم کیوں بدل گیا؟ اس کی علت اور ایک وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا نظام زندگی دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے جس کا لباس بھی پاک ہو، جس کا بدن بھی پاک ہو، اور جس کی سوچ بھی ایسے ہی پاک ہو۔ جس طرح لباس پاک رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ نماز تب پڑھنا جب لباس پاک ہوگا، ایسے ہی الہ العالمین نے حکم دے دیا کہ اپنی سوچ کو بھی ایسے ہی پاک رکھنا، اپنے خیالات کو بھی ایسے ہی پاک رکھنا۔ الہ العالمین سوچ اور خیالات کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، کسی کی طرف دیکھو ہی نہیں، جب دیکھو گے ہی نہیں تو خیال ہی نہیں آئے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور اس سے مقصد انسان کا کردار پاک ہو، انسان کا اخلاق پاک ہو، اور انسان کی سوچ پاک ہو۔